بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کا تذکرہ کریں گے۔ یقیناً ان کی سیرت کو سننے کے بعد دل کے اندر ایک خوشی اور غمی کی ملی جلی سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ جب ان کی سیرت کو سنیں گے تو آپ کو ایک عجب سا سکون محسوس ہوگا۔ اور خاص طور پر میری اسلامی مائیں بہنیں اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے اسباق ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق نبوت کے دوسرے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عالم فانی میں آنکھ کھولتے ہی تمام عالم کفر کو اپنے عظیم باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف پایا۔ بڑے ہی ناگزیر حالات میں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء یعنی کہ جنت کی عورتوں کی سردار کے لقب سے بھی پکارا۔ دوسرے مشہور القابات زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ اور رازیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال درجہ جمال و کمال سے متصف فرمایا۔ اسی مناسبت سے زہرا لقب بھی قرار پایا اور اسی لقب سے آپ زیادہ مشہور ہوئیں۔ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے۔ بطول کے معنی قطع کرنے والے کے ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا، اس لیے بطول تارک الدنیا یعنی کہ دنیا کو چھوڑ دینے والی کے لقب سے بھی آپ پکاری جاتی تھیں۔ حقیقت میں آپ تھیں بھی بطول، بچپن سے ہی سنجیدہ اور پاک باز تھیں۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں بالکل دلچسپی نہ لیتی تھیں، بلکہ خاموشی سے اپنی والدہ محترمہ کے پاس بیٹھی رہتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صورت و سیرت دونوں میں رحمت دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ مشابہت رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان لخت جگر سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور اتباع نمونہ قرار دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر اور ایک مشک اور 2 چکیاں عنایت فرمائی تھیں، اور عمر بھر یہی چیزیں آپ کے کام آتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ
اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میں گھریلو معاملات کے متعلق رنجش پیدا ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں صلح کروا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر کچھ سختی زیادہ کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ آپ کے پیچھے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی میرا جگر گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچے گا اس سے مجھے بھی دکھ پہنچے گا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی تک پھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر نشان پڑ گئے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے سفید ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادمہ مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک تسبیح بتائی کہ بیٹی جب تم سونے چلو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف ہی کی ایک حدیث نمبر 5566 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے گھر والوں میں سے جس فرد سے سب سے آخر میں ملاقات کرتے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک غزوہ سے واپس آئے جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دروازے پر ٹاٹ یا پردہ لٹکایا ہوا تھا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مگر اندر داخل نہ ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ آنے کا سبب یہی ہے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پردہ پھاڑ دیا اور بچوں سے کنگن اتار لیے اور ان کے سامنے ہی انہیں توڑ ڈالا۔ تو دونوں بچے روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے وہ لے لیے اور فرمایا، اے ثوبان رضی اللہ عنہ، انہیں فلاں گھر والوں کے پاس لے جاؤ جو اہل مدینہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ یعنی کہ فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم میرے اہل بیت ہیں اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ یہ اپنی نیکیوں کی جزا اسی دنیا میں کھا لیں۔ اے ثوبان رضی اللہ عنہ، فاطمہ کے لیے منکوں کا ایک ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدق و سچائی میں بھی کوئی حریف نہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو بھی صاف وہ نہیں دیکھا سوائے ان کے پیارے بابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حد درجہ حیادار تھیں۔
اسی بنا پر اپنے جنازے پر انہوں نے پردہ کرنے کی بھی وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب وہ بچپن کی عمر میں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مقیم تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ کسی نے جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت 4 یا 5 سال کی تھیں، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوجڑی ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ آپ کے والد محترم رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف یہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ وہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کان میں کچھ باتیں کہیں تو وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس پڑیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ابھی ظاہر نہیں کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کچھ عرصہ بیت گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اب میں بتا سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا تو میں رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں مومنہ عورتوں کی سردار بنو گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی بھی انہوں نے تبسم نہیں فرمایا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن جبکہ رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا اور خود ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کہاں مدفون ہیں۔ بعض کے مطابق دار عقیل میں دفن ہوئی ہیں۔ معزز ناظرین، یقیناً آج کی اس ویڈیو میں ہم سب کے لیے اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور ترغیب دینے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک خوبصورت سا جملہ کمنٹ میں درج کریں۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگلی ایک اور اسلامی تاریخی معلوماتی با مقصد کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔